lifestyle and social change. As the topic shows, that we are going to see the relationship, interplay and interconnection between lifestyle and social and cultural change جو کسی بھی معاشرے میں آتی ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں لائف سٹائل کی، اس کا سوشل اور کلچرل اور ٹیکنالوجیکل چینج جو ہے اس سے بڑا گہرا تعلق ہے. انوائرمنٹ اوور آل، جس کو ہم کلچرل سوشل انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں، اور وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ لارجلی افیکٹ ہوتا ہے نیڈس آف دی سوسائٹی. جیسی نیڈس ہوں گی اکارڈنگلی انوائرمنٹ ڈیولپ ہوگا. یعنی پاسٹورل ہنٹنگ سوسائٹی میں نیڈس ڈفرینٹ تھیں. آج ماڈرن ورلڈ کی نیڈس، ہیومن نیڈس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ڈفرینٹ ہے. سو ان دی پاسٹ اگر ہم دیکھیں تو پاسٹورل ہنٹنگ جو سوسائٹیز تھیں تو وہاں پہ اتنی زیادہ ٹیکنالوجی کا یوز نہیں تھا. انرجی کے جو سورس تھے وہ سمپل تھے. مثال کے طور پہ کہ اس وقت بیل استعمال ہوتا تھا. یعنی اگر ہم 2000 قبل از مسیح کی بات کریں تو میسوپوٹیمیا میں، یعنی دریا دجلہ اور فرات کا جو عراق آج جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں پہ ایگریکلچر کا آغاز ہوا. تو اینیمل یوز ہوتے تھے، ٹول بڑے سادہ تھے. لیکن آج کیا ہے کہ آپ ایک ٹیکنالوجیکلی انتہائی اہم جو ہماری ہے، جس میں کاربن مونوکسائڈ یہ فیول آئل کی شکل میں استعمال ہو رہا ہے، اور نتیجتاً وہ جو گیسز ہے، اور پھر نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ایئر پولوشن ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور فریش ایئر کی ایون سپیس کم ہو جاتی ہے. اور جب ہم انڈسٹریل ریولوشن کی بات کریں، ٹیکنالوجیکل ریولوشن کی بات کریں، اس کے ساتھ پاپولیشن کی اوور آل انکریز کی بات کریں، تو یہ ساری چیزیں ہیومن نیڈس کو افیکٹ کرتی ہیں. اور ہیومن نیڈس جیسے جیسے کمپلیکس ہوتی جاتی ہیں، ایسے ایسے انوائرمنٹ بھی افیکٹ ہوتا ہے. یعنی آگے ذرا اس پہ غور کریں گرین ایریاز کے حوالے سے، کہ جب چینج آئے گی، انڈسٹریز بڑھیں گی، سٹیز ڈیولپ ہوں گے، تو بہت سارا جو ایریاز ہوگا گرین وہ افیکٹ ہوگا. اس کی میں آپ کو سادہ مثال دیتا ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں جو اس کا نیو کیمپس ہے، جس کو قائد اعظم کیمپس بھی کہا جاتا ہے، وہ نہر کے اوپر دونوں طرف، ایک طرف ہاسٹلز ہیں، دوسری طرف یونیورسٹی کیمپس ہے، اکیڈیمک بلاک ہیں. وہ بڑی خوبصورت نہر ہوا کرتی تھی. لیکن جیسے جیسے وقت گزرا گیا اور وہ وہاں پہ اس کو سڑک کو نہر کے اوپر بڑھایا گیا، تو بہت سارے جو درخت پرانے تھے وہ بھی کاٹ دیے گئے. تو انوائرمنٹ کتنا بیڈلی افیکٹ ہوا وہاں پہ. اس طرح پوری ورلڈ میں آپ مثالیں لے سکتے ہیں کہ آپ شکاگو کی سب سے بڑی کلاسیکل اگزامپل ہے کہ اتنا پرانا سٹی پر کس طرح ایئر اور نوائز اور جو پولوشن کے ڈفرینٹ جو سورسز ہیں وہاں پہ کس طرح شکاگو کو کی خوبصورتی کو برباد کیا. تو ایکسیسو یوز آف پلاسٹک کا، پیسٹیسائڈز کا، ان کی ویسٹ مینجمنٹ کی بہت ساری جو فلاڈ قسم کی ٹیکنیکس ہیں، انہوں نے پرابلم کو مزید آگے بڑھایا، اور اوور آل ہماری جو لائف سائیکل ہے وہ بڑی بری طرح متاثر ہوئی. اور یہ جو لائف ہے یہ انڈسٹریلائزنگ ورلڈ میں کمپیریٹیولی کم ہے ایز کمپیئر ٹو دی انڈسٹریلائزڈ ورلڈ، کیونکہ وہ ہم سے ٹیکنالوجی کے یوز میں آگے ہیں، اور ان کے وہاں پہ جو گیسز ہیں، گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے، وہ کمپیریٹیولی زیادہ ہے. اس کی مثال آپ لکھ سکتے ہیں کہ خاص طور پہ امریکہ میں اور کینیڈا میں جو کینسر کی ریشو زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو اس، بیکاز آف دس کائنڈ آف جو پولوشن ہے، اس کی وجہ سے گرین ہاؤس ایفیکٹ ہو رہا ہے. اب ہم ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو ایئرز اگو اگر ہم ہمارے جو آباء و اجداد تھے، کمپیریٹیولی اگر پاکستانی کنٹیکٹ میں بھی بات کریں تو اتنی زیادہ ٹرانسپورٹ نہیں تھی. لوگ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے آج سے 50 سال پہلے، 40 سال پہلے اگر آپ بات کریں. لیکن اب وہ اس کی موٹر سائیکل نے لے لی، بائکس نے لے لی، اور جو وہاں پہ کاریں آ گئی. اسی طرح وہ ڈیولپ ہوتی گئی، اور ماڈرن جو ورلڈ ہے وہ پھر کمپلیکس ہوئی. اب ماڈرن مینز جو ہیں ان کا یوز نے پھر لائف سٹائل کے اوپر امپیکٹ کیا. یعنی آپ کا جو اسٹیم انجن سے اگر ہم شروع کر لیں، اس نے پھر لائف کے پیٹرن، ایون صبح سے لے کے رات تک آپ کے جو پیٹرن آف ایوری تھنگ ان لائف دیٹ گاٹ ا کیٹاکلزمک چینج، یعنی قیامت خیز تبدیلی آ گئی لوگوں کی لائف میں، رہن سہن میں، انداز تفکر میں، سوچ میں، اور خاص طور پہ جو ان کی نیڈز ہیں وہ چینج ہو گئی. اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو
مینز آف ٹرانسپورٹ نو ڈاؤٹ بنیادی طور پہ جو اس کا بہت اہم جو ہے وہ، لیکن ان نٹ شیل اگر ہم بات کریں تو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اور انہانسمنٹ اور اس کے نتیجے میں جو ہم ہمارے اوپر جو پولوشن کے انوائرمنٹ کے ڈفرینٹ اثرات ہو رہے ہیں، وہ نائز کی شکل میں ہو، وہ ہمارے لیے جو رش ہم کرتے ہیں ٹوورڈ ایوری تھنگ، ہمارے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے، سوشل اسٹرکچر، سوشل انٹریکشن اور سوشل جو ورلڈ ہے وہ دیٹ ہیز گاٹ ویری ریولیوشنری کائنڈ آف چینجز اینڈ وی آر فیلنگ اینڈ موسٹ آف دا پیپل فیل کہ کتنی زیادہ تبدیلی وہاں پہ آ چکی ہے. اب ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری جو ٹریولنگ پاسبلٹی ہے اور ٹریولنگ جو ہے وہ اتنی فاسٹ ہو گئی کہ ہم وہ سفر جو آج سے 50 سال وہ گھنٹوں والا سفر جو ہے وہ منٹوں میں ہو گیا، اور منٹوں والا سفر جو ہے وہ سیکنڈ میں وی تھنک آف کہ وی کین ڈو اٹ. تو اس حوالے سے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اس کو چاہ رہے ہیں کہ لائف سٹائل کو ہم نے بدلنا ہے، تو ہماری جو ڈپینڈنس ہے آن ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو اپلائنسز ہیں جنہوں نے انسان کو مینٹلی، کوگنیٹیولی اینڈ انٹلیکچولی آکوپائی کیا ہے، انگیج کر لیا ہے کہ اوور امپاور ہو گئی ہے یہ. وی نیڈ ٹو ریویو اٹ اینڈ ری تھنک اٹس کہ کتنا ہم گیجٹس، اپلائنسز، ٹیکنالوجی کا یوز کر رہے ہیں. آپ سیل فون کی مثال لے لیں تو وی نیڈ ٹو ریویو اینڈ ری وزٹ دیٹ وٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو اینڈ وٹ از دی فیٹ آف ہیومینٹی ایٹ لارج.